بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے پیارے بچوں، آپ سب کے کیا حال ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں بہت اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے پابندی سے، رائٹ؟ جو بچے نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کتنا ہیپی ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو چلیے، تیار ہیں آج کی حدیثیں سننے کے لیے اور جاننے کے لیے، عربک میں بھی اردو میں بھی، اور اس کی ہم ڈیٹیل بھی جانیں گے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح شامل کریں۔ جی آج ہے لیسن نمبر 7 اور حدیث نمبر 13 اینڈ 14۔ اچھا جی پیارے پیارے بچوں، آج جو حدیث ہے اس کو پہلے ہم نا عربک میں پڑھ کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ ما ذکرت عنده فلیصلی علی۔ اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، جتنے بچے ان ویڈیو کو سن رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا درود پڑھنا ہے۔ ابھی یہ جان لیجئے کہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں۔ جو بچے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یعنی اپنے آخری پروفیٹ سے محبت کرتے ہیں، تو جب بھی ان کا نام لیا جائے آپ نے فوراً سے درود پڑھنا ہے۔ اور پتہ ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کے بینیفٹس ہیں، ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 آپ کو بلیسنگ دیتا ہے، یعنی آپ کے اوپر رحمتیں برساتا ہے 10 ٹائم۔ پھر آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی تو آپ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گناہ آپ لوگوں سے بہت کم ہوتے ہوں گے، لیکن اگر کسی نے درود پڑھ لیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ اور پیارے بچوں، 10 نیکیاں آپ کی گڈ بک میں لکھی جاتی ہیں۔ پتہ نا آپ کو کہ گڈ بک کون سی ہوتی ہے؟ آپ کا نام ہے اعمال، کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جب تک سے آپ زندہ ہیں وہ سب آپ کی بک میں لکھا جائے گا۔ اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا تو پھر وہ ہمارے سامنے بک پیش کی جائے گی کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا۔ تو ابھی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گڈ بک میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ اور دیکھا جائے تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے نا۔ آپ کو کیا بتا رہے ہیں حدیث میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو آپ ان کا پورا نام لیں، ان پہ درود بھیجیں۔ اور اس میں کتنی سارے ہمیں سرپرائز ملیں گے، کتنے سارے پرائز مل رہے ہیں، کتنی ساری اللہ تعالیٰ بلیسنگ دے رہا ہے ہم لوگ کو، رائٹ؟ جی تو پکا پرومس، جب بھی آپ کے پاس یا آپ سنیں یا آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، تو کیا کرنا ہے؟ فوراً سے تانیہ آپی کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حدیث میں آیا تھا کہ فوراً درود پڑھنا ہے۔ اور وہ درود کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ اسے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گی تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا آپ کو۔ جی تو ہماری نیکسٹ حدیث ہے، وہ یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے، اس پر بھی عمل کریں گے بہت بہت آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اور اس کا حکم ہی ہمیں دیا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس کے بعد دیکھیں، آپ دین میں جو بھی کام کریں گے نا پیارے بچوں، اس کا آپ کو نا گفٹ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی کام کریں نا تو ہمیں بس ہلکی سی شاباشی مل جاتی ہے، شاباشی بھی بعض دفعہ نہیں ملتی، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی بھی کام کریں گے نا تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج جانتے ہیں حدیث نمبر 14۔ میں آرام سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ اچھا، یہ ہے صِلَۃُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بناتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار نا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے بہن بھائی یہ بھی آپ کے رشتے ہیں نا، یہ بھی رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے کزن، آپ کے بڑے، آپ کی نانی نانا، جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں نا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہت پیار سے ان سے ملو، بہت پیار سے ان سے بات کرو۔ ماں باپ کا اسپیشلی کہنا مانو، بڑوں کا کہنا مانو، اور جو آپ سے چھوٹے ہیں نا ان سے بھی بڑے پیار سے بات کرنا ہے، محبت سے بات کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑوں سے بہت اچھی طریقے سے ملا کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی آپ کو، فرض کریں آپ کی لڑائی ہو جائے، کوئی آپ کو گالی دے دے یا آپ کو مار دے، تو آپ نا اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے اتنے پیارے سلوک سے کہ اس نے آپ کو گالی دی یا مارا، تو آپ نے اس سے اچھی طریقے سے بات کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے اس کے دل میں آپ کے لیے رحم آ جائے اور وہ آپ سے سوری کر لے، اور جیسے ہی کوئی آپ سے سوری کرے آپ فوراً اس کو معاف کر دیں اور اس سے اچھی طرح ملنے لگ جائیں، رائٹ؟ اور جب اتنا پیارا عمل آپ کریں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ریوارڈ رکھا ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چھوٹی سی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے چھوٹی سی آپ کی عمر میں کوئی دین کا بڑا کام لے لیں گے، جیسے کہ حافظ بننا یا حافظہ بننا۔ قرآن کو میمورائز کرنا بھی بہت بڑا علم ہے نا، اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات رکھے ہیں۔ اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف آنے والا بنا دیں، ہے نا؟ یو نیور نو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو پھر ایسا دیتا ہے کہ انسان ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ ایسے ہو گیا کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا اور اللہ نے وہ اپنے نیک عمل آپ کا لکھ لیا، اس کے بعد آپ کو ریوارڈ دیا۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ تو آج سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ملنا ہے، محبت سے ملنا ہے، پیار سے ملنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ہیپی ہو جائے، انشاءاللہ۔